یہ حدیث بھی آپ کو اس چیپٹر میں مل جائے گی۔ ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کو لے کر مدینہ شریف سے باہر نکلے، ایک گندگی کے ڈھیر کے پاس کھڑے ہوئے جہاں پہ ایک گلی سڑی بکری تھی، بکری کا بچہ مرا پڑا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص 1 درہم کے بدلے سے خرید لے گا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کبھی نہیں ہم خریدیں گے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک پوری دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کی اہمیت اس گلی سڑی بکری جتنی بھی نہیں ہے، جسے تم 1 درہم میں خریدنا پسند نہیں کرو گے۔ اللہ تعالیٰ یعنی تم اسے پسند نہیں کر رہے، اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے جس کے اوپر لوگ مرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، پھر آپ نے وہ سورہ تکاثر پڑھی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں مال کی کثرت کی طلب نے خسارے میں ڈال دیا یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا، ان قریب تم جان جاؤ گے، ان قریب تم جان جاؤ گے۔ یعنی جب قیامت آئے گی کہ مرتے ہی قیامت قائم ہو جائے گی، اور پھر قیامت والے دن تم سے اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ان نعمتوں کے بارے میں پرسش ہوگی۔ تو صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے کھا لیا یا پہن کر بوسیدہ کر دیا، باقی جو کچھ بچ گیا وہ تو اس کے وارثوں کا مال ہے جو اس کے مرنے کے بعد بانٹیں گے۔ پھر بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے پاس اگر سونے کی 2 وادیاں ہوں تو وہ تمنا کرے گا میرے پاس تیسری بھی آ جائے، اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھرے گی۔ پھر بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کے 3 دوست ہیں، ایک ہی اس کے ساتھ قبر میں جاتا ہے اور وہ اس کے اعمال ہیں، باقی اس کے 2 دوست باہر رہ جاتے ہیں، اس کے رشتہ دار اور اس کا مال، یہ باہر ہی رہ جاتے ہیں، قبر میں صرف اعمال جاتے ہیں جو اس نے کیے، نیک یا برے۔ پھر صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ دنیا کی زندگی مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ جو دنیا میں جنتیوں والی زندگی گزار رہا ہے وہ سمجھ لے کہ اس کی آخرت سٹیک پہ لگی ہوئی ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ دوویں جانے مٹھے باؤ، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ یعنی دنیا کی کاسٹ پہ ہی آپ کو آخرت ملنی ہے، جو سورہ توبہ میں آیا کہ ہم نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے عوض خرید لیے ہیں۔